تو کیا اگر ڈپریشن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی کمزوری؟ ہاں یہ بہت اہم سوال ہے. اگر ہم کہیں کہ ڈپریشن ایمان کی کمزوری ہے تو انبیاء سے بڑا تو ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ گاڑیوں پہ جا رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یار میں سائیکل پہ آ رہا ہوں یا میں کسی بس پہ آ رہا ہوں, لوکل ٹرانسپورٹ پہ آ رہا ہوں, اور میری ہی ایج میں وہ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا؟ پچھلے 10 سالوں میں ڈپریشن جتنا ریکارڈ ہوا ہے اتنا شاید انسانی معلوم زندگی میں ڈپریشن ریکارڈ نہیں ہوا. لیکن اگر سب سے بڑی میں اگر وجہ پہ جاؤں, میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ ہے پرپز لیس ہونا. آج سوسائٹی میں بہت سے لوگ, بہت سے بچے ڈپریشن کا شکار ہیں. تو آج کوئی لیکچر نہیں ہے ہمارا, ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالرحمن ناصر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ شکر, میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آج ہم بات کریں گے ڈپریشن پر, کیونکہ میں خود ڈپریشن سے گزر رہا ہوں اور گزر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی, تو ایسا ہی ہے. سب سے پہلے اگر آپ ڈیفائن کر دیں کہ ڈپریشن ہے کیا؟ دیکھیے, ڈپریشن سمپلی یہ ہے کہ آپ اداسی فیل کرتے ہیں, آپ خوف محسوس کرتے ہیں, اور آپ کا دل بوجھل ہوتا ہے, آپ ذہنی طور پر ٹائرڈ ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں ہی اصل میں ڈپریشن کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں. صحیح. کہ آپ بوجھل دل ہوتا ہے آپ کا, اور آپ مینٹلی طور پر ٹائرڈ ہوتے ہیں, تو آپ کچھ کر نہیں پاتے. جب آپ کچھ کر نہیں پاتے تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں اس کی مینیفیسٹ ہے, اس کو ظاہر کرتی ہیں. صحیح. کہ آپ کا دل ایمپٹینس کا شکار ہے, خالی بنا آپ کو فیل ہو رہا ہے, کسی چیز کے اندر انٹرسٹ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ایسی ہے. اور آپ ایسے پرپز لیس فیل کر رہے ہیں. بالکل. ایون آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ یار میری اس دنیا میں ایگزسٹنس ہی کیوں ہے, موجودگی کیوں ہے. بالکل. اور آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ آپ خود ڈپریشن سے گزر رہے ہیں, جی یہ بہت اہم بات ہے کہ ڈپریشن ایک ریالٹی ہے. صحیح. جیسے آپ کو سانس آتے ہیں بالکل اسی طرح آپ کو ڈپریشن بھی آتا ہے زندگی میں. دیکھیں انسان کے دو ڈپ ہیں, ایک اپر ڈپ ہے, ایک لوور ڈپ ہے. لوور ڈپ ڈپریشن ہے اور یہ آنا ہی آنا ہے. لوور ڈپ اگر آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں تو؟ دیکھیں لوور ڈپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک سٹیٹ میں نہیں چل سکتے. مثال کے طور پر آپ صبح اٹھے ہیں, کل آپ بہت موٹیویٹڈ تھے, جی آپ کے مطابق کام ہوا. جب آپ کے مطابق کام ہوا اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو خوشی بھی محسوس ہوئی. بالکل. ٹھیک ہے, نہیں دل بھی بوجھل نہیں ہے, دماغ بھی ٹائرڈ نہیں ہے. بالکل. تو یہ ہائی ڈپ ہے. لیکن اگلے دن آپ اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, کام بھی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ چاہ رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ پھر آپ کا دل اس سے غمگین ہوگا. بالکل ایسے دل غمگین ہوگا تو دس از اے لوور ڈپ, اور یہی ایک سمپلی ڈپریشن ہے. صحیح, بہت زبردست. تو کیا اگر ڈپریشن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی کمزوری؟ ہاں یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں یہ ہے کہ مس انفارمیشن کی وجہ سے ایسا کہا جاتا ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے آپ ڈپریشن میں. صحیح. آپ کے ایمان کمزور ہے, اس وجہ سے آپ ڈپریشن میں. دیکھیں آپ جب دین کے اندر دیکھیں گے تو ڈپریشن کی ہم نے جو مختلف صورتیں بیان کی ہیں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. صحیح. ڈپریشن ایمان کی کمزوری نہیں ہے. ایون ڈپریشن کبھی ایمان بڑھانے کا بھی سبب ہوتا ہے. ڈپریشن از جسٹ اے ٹیسٹ فرام اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وِی وِل ٹیسٹ یو بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تھوڑا سا ہم آپ کو فیئر سے آزمائیں گے. صحیح. آپ ڈپریشن میں فیئر سے گزر رہے ہوتے ہیں. اس طرح اللہ کہتے ہیں من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات, کہ آپ کا مال ہلاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے ایسٹس چلے جائیں گے. تو اس طرح مختلف چیزوں سے ہم آپ کو آزمائیں گے. تو ڈپریشن از ناٹ آلویز کہ ایمان کی کمزوری ہے. ڈپریشن سم ٹائم از ٹیسٹ فرام اللہ, اور آپ کو ایمان بڑھانے کا سبب بنتا ہے. صحیح. اور ڈپریشن کے اندر جو مختلف ہم کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں, موسٹلی ایموشن سے گزر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ خوف ایک ایموشن ہے, اسی طرح غم ایک ایموشن ہے, یہ اور اسی طرح ہوپ لیس ہونا تھوڑے وقت کے لیے, یہ ایک مایوسی ایک ایموشن ہے. آپ جب دیکھیں گے تو انبیاء ان سبھی اس سے گزرے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت بڑے غم سے گزرے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, اگر ہم صرف کہیں, اور وہ بہت عرصہ اپنی زندگی کا غمگین رہے ہیں. اگر ہم کہیں کہ ڈپریشن ایمان کی کمزوری ہے تو انبیاء سے بڑا تو ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. اور بلکہ انہوں نے کہا ہے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ میں اپنے غم کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے. ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپریشن کو فیس کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خدیجہ فوت ہوئی تو اس سال کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, عام الحزن, یعنی یہ پورا سال ہی غم کا سال ہے. تو مفتی صاحب نے بہت ہی اچھا الیبوریٹ کیا, ہر چیز کو آسانی سے بتایا آپ لوگوں کو. تو اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں ہم. حافظ جی, اگلا کوشچن ہے یونیورسٹی سے ریلیٹڈ, مینس کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, میں خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں.
بہت سے بچے ڈپریشن سے گزرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ گاڑیوں پہ جا رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یار میں سائیکل پہ آ رہا ہوں یا میں کسی بس پہ آ رہا ہوں, لوکل ٹرانسپورٹ پہ آ رہا ہوں, اور میری ہی ایج میں وہ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا. اس وجہ سے ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں. بندہ کسی سے شیئر کرنا چاہتا ہے, مطلب کہ پیرنٹس سے شیئر کرنا چاہتا ہے, تو وہ ہماری بات کو سمجھتے نہیں ہیں, تو بندہ اندر ہی اندر نا بہت گھٹن سی فیل ہونے لگ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بیان کرتے ہیں. دیکھیں, آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بہت زیادہ ڈپریشن ہے. صرف یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نہیں ہے, اگر ہم اس کو تھوڑا وہ کر دیں, عام کر دیں, کہ جو یوتھ ہے وہ ڈپریشن سے بہت زیادہ گزر رہی ہے. بالکل پچھلے 10 سالوں میں ڈپریشن جتنا ریکارڈ ہوا ہے, صحیح, اتنا شاید انسانی معلوم زندگی میں ڈپریشن ریکارڈ نہیں ہوا. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, فزیکل وجوہات ہیں, مینٹل وجوہات ہیں. لیکن اگر سب سے بڑی میں اگر وجہ پہ جاؤں, میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ ہے پرپز لیس ہونا. پرپز لیس یعنی کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو یوتھ کا کوئی ایک مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے. پرپز لیس ہونے کی وجہ سے پھر آگے ایک چین ہے جو سٹارٹ ہو جاتی ہے, اندر کا ایمٹینس سٹارٹ ہوتا ہے اس سے, کہ بالکل خالی پن فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پرپز لیس ہونے کی وجہ سے پوری رات بیٹھ کر پرپز تلاش کرتے ہیں اور ان کو کوئی پرپز تلاش نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ اسکرول کر رہے ہیں, آپ کے سامنے کسی اچھے لیڈر کی ویڈیو آتی ہے, آپ خود کو یہ فیل کرتے ہیں کہ میں نے صبح اٹھ کے لیڈر بننا ہے. بالکل. اگلی ریل پہ جاتے ہیں, آپ کے سامنے بزنس مین کی آ جاتی ہے کہ ہاؤ ہی ہیز سکسیڈڈ ان ہز بزنس, اور وہ بتاتا ہے کہ یہ 10 آسان طریقے آپ اس طرح کر لیں, 3 مہینے میں آپ کا بزنس کی ایک ریل. ہاں, تو ہم کہتے ہیں لو بھائی صبح اٹھ کے بزنس مین بننا ہے, ٹھیک ہے. ابھی پرپز آپ کا ڈیفائن نہیں ہو رہا. صحیح. اگلی ریل پہ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ بہت اچھی پوڈ کاسٹ کر رہا ہے, اس نے 3 سال کے اندر اپنا سیٹ اپ لگایا سارا کچھ, اور وہ آرام سے کامیاب ہو گیا. بالکل. آپ کہتے ہیں میں تو بولنے میں اچھا ہوں یار, میں تو یہ بن جاتا ہوں. اگلی ریل پہ جاتے ہیں تو ایک بندہ فیشن ڈیزائنر ہے, ٹھیک ہے, یا فیشن شو میں ریمپ واک کرتا ہے, تو آپ کہتے ہیں آئی ایم ینگ, آئی ایم لکنگ گڈ, تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. تو آپ کرے جا رہے ہیں. ایون اس کے اندر دین کی چیزیں بھی آتی ہیں. یعنی ان شارٹ یہ ہے کہ آپ کوئی پرپز ڈیفائن ہی نہیں کر پاتے, اور اوور انفارمڈ ہو کے آپ سو جاتے ہیں, اور صبح اٹھ کے آپ کچھ بھی نہیں ہوتے. تو آپ کا اندر کا گلٹ آپ کو ملامت کرنا شروع کرتا ہے. ایمٹینس تو ہوتی ہے پہلے, خالی پن تو پہلے سے ہی ہوتا ہے. تو اس طرح آپ انتہائی ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ جا کر ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں یا جنہوں نے کچھ کام کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو دیکھ کر پھر اور آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ رات تو میں لیڈر بن کے سویا تھا, رات تو میں بلینر بن کے سویا تھا, صبح اٹھ کے پھر زیرو ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے میرے نزدیک, پرپز لیس ہونا بہت بڑا سبب ہے. تو اگر میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں ہمیں ڈپریسڈ کر رہا ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا؟ بالکل. دیکھیے میرے نزدیک یہ دوسرا بڑا سبب تھا, میں نے اس لیے اس کو ابھی پہلے بیان نہیں کیا. سوشل میڈیا از اکول ٹو کمپیریزن. صحیح, بالکل. سوشل میڈیا کمپیریزن کی تلوار ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے الہاکم التکاثر, جی, کہ تمہیں غافل کر دیا ہے, جی, تمہیں جو ہے نا, یعنی کہ تمہارے ذہنوں کو باندھ دیا ہے تکاثر نے. اب تکاثر کے بہت زیادہ معنی. تکاثر کا ایک بڑا معنی ہے جو کثرت سے نکلتا ہے, کہ کثرت کی دوڑ نے تمہیں غافل کر دیا کہ اور زیادہ آ جائے. ایک تو یہ ہے ڈپریشن کا سبب بنتا ہے. اور دوسرا تکاثر کا معنی ہے کمپیریزن, کہ اور تھوڑا بہت کمپیریزن نہیں, بہت زیادہ کمپیریزن. ایک تو یہ ہو کہ آپ اپنے اندر ایک کثرت کی دوڑ رکھتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ یار میں تھوڑا اور اپنے آپ کو بہتر کر لوں, چلو یہ تو ٹھیک ہے, یا اور اپنا مال بڑھا لوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے ایک مال بڑھا لیا, آپ ملینر سے بلینر ہو گئے, لیکن ابھی آپ کا کمپیریزن ختم نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ الہاکم التکاثر کی انتہائی ایکسیسو جو کمپیریزن ہے وہ بہت زیادہ, اور وہ بھی اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ آپ کو پھر ڈپریشن میں لے کر جاتا ہے. تو یہ آئی تھنک کہ دوسرا بہت بڑا سبب ہے ہماری یوتھ کے لیے, جو ان کو کمپیریزن اس میں لے کے جاتا ہے, ڈپریشن کے اندر لے کے جاتا ہے. صحیح. تو ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ڈیلی لائف میں اگر دیکھیں, ہماری یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, عام محلہ اداری میں گیدرنگز ہوتی ہیں. گیدرنگ میں ہمیں اسپاٹ لائٹ لینے کے لیے, مطلب ہم اسپاٹ لائٹ کے بھائی میرا واہ واہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, معاشرے میں, اس کے لیے ہم ایک نازک یا شریف آدمی کو بہت برا بلا کہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بھی ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. شو نہیں کرواتا لیکن اندر ہی اندر وہ ہوتا ہے, ہمیں فیل ہو جاتا ہے. تو بعد میں ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا, اس کی تو دھجیاں اڑا دی نا ہم نے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہے. یعنی صرف یہ ایک بندے کو ڈپریس, یعنی کہ ایک کلٹ مل کے ایک بندے کو ڈپریس کر رہا ہے. بالکل. تو ڈپریشن کے اسباب میں نہیں آ سکتا. اس کو ہم ایک الگ علم لے سکتے ہیں کہ حضور قرآن مجید میں یا اسلام میں جن چیزوں سے روکا گیا اس کے اندر ایک مسخرہ بھی ہے. لا تسخر قوم من قوم عسى, ٹھیک ہے, کہ کوئی قوم
کوئی یعنی ایک جماعت یا کوئی اسٹوڈنٹ مل کے کسی کا مسخرہ یا مذاق نہ اڑائے تو اس سے روکا گیا ہے. اب شریعت ہر جگہ پہ اس کے ریزلٹس نہیں بتاتی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے, شریعت صرف روک دیتی ہے. تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں کہ اگر چند اسٹوڈنٹس مل کے اگر کسی کی ہوٹنگ کرتے ہیں, اس کو نیچا دکھاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کے ایسے اسباب آئیں گے کہ وہ ڈپریسڈ ہوگا, اور صرف ہمارے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم صرف مذاق کر رہے تھے. تو آئی تھنک مزاح اور مسخرہ اس میں فرق جاننے کی ضرورت ہے. مزاح وہ ہے جو اگلے کے دل کو خوش کر دے نا, اور اس کے اندر کوئی جھوٹ نہ ہو, اس کے فزیکل کسی پر آپ نے اٹیک نہ کیا ہو اس چیز پر, تو یہ مزاح ہے, اس لیے تو شریعت میں جائز ہے. لیکن تمسخر اڑانا, کسی کا مذاق اڑانا فزیکلی, اس کی مینٹل کسی بھی چیز کا, تو آئی تھنک اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. صحیح. تو آخری کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے آخری کوشچن میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ ڈپریشن کو ٹیکل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صرف دعاؤں کے ذریعے ہم کیا جا سکتا ہے یا کوئی فزیکل کوئی تھیراپی بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے؟ تو اسے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں اگر آپ. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ ہے کہ پرپز لیس ہونا, چونکہ ڈپریشن کا بہت بڑا سبب ہے ہماری یوتھ کے اندر. تو سب سے پہلے تو آپ یہ سوال کریں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئیں. آدھی چیزیں تو آپ کی حل ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا کوئی خالق ہے, دیر از اے کریٹر, بالکل, اور میرا کوئی مالک ہے. تو جب ہم یہ سوال اپنے آپ سے کریں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ اللہ ہمیں جس طرح چاہے رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ ڈپریشن کا آدھا ڈپریشن تو توکل سے حل ہو جاتا ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن توکل کے خلاف ہے یا ڈپریشن ایمان کے خلاف ہے, ہم نے اس کو پہلے بیان بھی کیا ہے, لیکن ڈپریشن کا حل توکل کے اندر ہے. توکل اصل میں کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ جو آپ کا کرنے کا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے, بالکل, اور جہاں تک آپ کی باؤنڈریز ہیں اس سے آگے اللہ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں. بالکل. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ توکل کا یا تو ہم پہلا جو لیگ ہے اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں کہ ہم بالکل ہی اپنا کام چھوڑ کے سارا اللہ پہ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اگلے دن ظاہر ہے کہ اس کے نتائج آتے ہیں اور ہم انگزائٹی بھی فیل کرتے ہیں. اور یا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کے کام میں گھسنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. کہ جتنا ہم فزیکلی کوئی کام کر سکتے تھے, اس کی پلاننگ تدبیر کر سکتے تھے, ہم نے کیا, اور جتنا اس میں ایفرٹ مار سکتے تھے ہم نے مارا. لیکن جہاں سے اب اللہ نے نتائج آپ کو دکھانے تھے وہاں ہم اوور تھنکنگ شروع کر دیتے ہیں. تو جہاں سے ہم اوور تھنکنگ جب شروع کر دیتے ہیں تو ہم وہ بوجھ اٹھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. تو ظاہر ہے نہ ہم فزیکلی نہ مینٹلی وہ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتے. تو وہاں ہم جو ڈپریسڈ ہوتے ہیں وہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے, اور سوائے اللہ کے پاس جانے کے اور اس کام کو اللہ کے سپرد کر دینے کے پھر اس کا کہیں بھی علاج نہیں ہے. دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور بیان کی ہے کہ اللہ کون ہے؟ رب المشرق, جس نے مشرق و مغرب کو پیدا کیا, مطلب پوری دنیا اور گلیکسی اور کائنات جو آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا, ان سب چیزوں کو اللہ نے ان کا رب ہے. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا ہے فاتخذہ وکیلا, کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لو. اور وکیل کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے کام اس کے سپرد کر دینا. تو میرے خیال میں کہ جب آپ پرپزڈ ہو جائیں گے اور جو کام آپ کے کرنے کے وہ کریں گے, اور جہاں سے ہم اوور تھنکنگ شروع کرتے ہیں جو ہمارے ذمہ نہیں ہے, تو ہمارے آدھے ڈپریشن کا ویسے ہی علاج ہو جائے گا. اور مزید دیکھیں, یہ تو ہم نے اس کو کہا ہے کہ ہم اس طرح کیور کر سکتے ہیں ڈپریشن کو. اور کبھی کبھی ڈپریشن, دیکھیں ڈپریشن ہر دفعہ بری چیز نہیں ہوتی. ڈپریشن صرف ایک الارم ہے جو آپ کو آ کر بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے اندر کسی چیز کی کمی ہے. جیسے آپ کو کبھی سر درد ہو جاتا ہے, آپ کو بخار ہو جاتا ہے, تو وہ صرف ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. ڈپریشن اٹ سیلف برا نہیں ہے. ڈپریشن آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ یہ کام کر سکتے تھے, آپ نہیں کر رہے. تو کبھی کبھی ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ آپ کے جو کرنے کے کام ہیں جب آپ اس کو نہیں کرتے تو آپ کو ڈپریشن آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس کے اندر مثال کے طور پر آپ ینگ ہیں اور آپ سارا دن پڑے رہتے ہیں, ایون گناہوں میں ملوث ہونا بھی ڈپریشن کا باعث بنتا ہے. مثال کے طور پر آپ ینگ جنریشن میں سب سے زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ میوزک سننا. بالکل ٹھیک ہے. اور پوری رات یعنی کہ فلتھ دیکھنا, غیر محرم دیکھنا, یہ بھی ڈپریشن کا بہت بڑا باعث بنتا ہے. کیونکہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو ایمان کا تقاضا ہے, ایون ایمان کا تقاضا نہ بھی ہو تب بھی آپ گلٹ فیل کرتے ہیں, اور سارا دن آپ اس گلٹ اور بوجھ میں رہتے ہیں. اب دو ہی صورتیں ہیں, یا تو اگلی رات آپ اپنی کمزوری دکھائیں, دوبارہ پھر اسی طرح دیکھ لیں,
یا پھر آپ کیا کریں اللہ کا نام لے کر اس حرام کو چھوڑنا شروع کر دیں. بالکل بالکل. تو ڈپریشن کا دوسرا علاج کیا ہوگا کہ آپ حرام کو چھوڑیں, جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے, تو آپ کی ڈپریشن کا علاج اس طرح بھی ہو جائے گا. اور تیسرا میرے نزدیک یہ ہے کہ ڈپریشن سے, یعنی ڈپریشن ایک ریئلٹی ہے, اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے. تو آپ وہ دعائیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں جو حضور نے مانگی ہیں. ایک حضور علیہ السلام نے یہ دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, من الہم والحزن, انگزائٹی اور گریف, غم سے میں پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح من العجز والکسل, عاجزی سے پناہ مانگتا ہوں, سستی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ چاروں چیزیں ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں. تو آپ ان دعاؤں کو شامل کریں. تو اس طرح بہت ساری چیزوں سے ہم ڈپریشن کو کیور کر سکتے ہیں. ایون میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی کام کریں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کسی کام میں تھکائیں اور فزیکل ایکٹیویٹی کریں, جم کریں, آپ کوئی گیم کریں, اس سے بھی آپ ڈپریشن کو کیور کر سکتے ہیں. تو دیر آر لاٹ آف سلیوشنس ٹو کیور ڈپریشن. جی, تو مفتی صاحب آپ نے ڈپریشن کے بارے میں بہت ہی اچھا ایلیبوریٹ کیا. اگر آپ شارٹلی بتاتے چلیں کہ کوئی اگر دعا ہو جو پڑھیں ڈپریشن کو ٹیکل کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے, جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی گئی ہو, تو ضرور بتائیے گا. بالکل. دیکھیں ایک بہت ہی اچھی دعا ہے, اور میں نے خود بھی اس دعا کو بہت آزمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو جب لانا تھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سینیریو کھڑا کیا ہے نا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے فرعون کو, اور فرعون کو ایک استعارے کے طور پر, ظالم استعارے کے طور پر جانا جاتا ہے کہ اس آپ نے جب فرعون کے پاس جانا ہے جی, تو آپ دیکھیے آپ کتنا پریشر فیل کر رہے ہیں, اس کی گورنمنٹ ہے وہاں پر, آپ نے اس کا بندہ قتل کیا ہے. تو اس سارے سینیریو کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا نقل کی ہے, اور اس دعا کے اندر 2 اسٹیپ ہیں, اور وہ دونوں اسٹیپ کل کرتے ہیں ڈپریشن کو. میرے نزدیک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ڈپریشن کا سب سے بڑا سبب پرپز لیس ہونا ہے, بالکل, اور دوسرا یہ ہے کہ کاموں کا مشکل ہونا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر دعا دیکھیں گے نا, بہت خوبصورت دعا ہے, اور ڈپریشن کے لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کو ایک ہی دعا یاد کرنی ہے, آسان بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اور اس میں حضرت موسیٰ نے جو 2 چیزیں مانگی ہیں وہی ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں. پہلے حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری, اے اللہ مجھے کلیئرٹی دے دے, یعنی میرا اپنا سینہ اس بات کے لیے کھل جائے, میرا اپنا ایمان بن جائے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں بس یہی ہے. دیکھیں ہم پرپز لیس اس لیے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یار یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو سب سے پہلے کہ اللہ مجھے کلیئرٹی دے دے, اور دوسرا جب کلیئرٹی آ جاتی ہے تو پھر کام مشکل ہوتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ انہوں نے آسانی مانگی کہ اللہ میرے لیے ایز کر دے, آسان کر دے, وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, چاہے کام جتنا بھی مشکل ہو میرے لیے آسان کر دے. تو میں کہتا ہوں آپ کو کوئی بھی کام درپیش ہو, مطلب آپ نے رشتہ ڈھونڈنا ہے, آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے, آپ نے پوڈ کاسٹ سٹارٹ کرنی ہے, کوئی باہر جانا ہے, آپ نے آپ کی اسٹڈی کے مسائل ہیں, آپ کو کہیں مشکل جگہ پہ بولنا ہے, پریزنٹیشن دینی ہے, جسٹ سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اینڈ ڈو اٹ. ماشاءاللہ. جی ہاں, آج کا پوڈ کاسٹ تھا ہمارا ڈپریشن کے اوپر. آپ سب جانتے ہیں مفتی صاحب نے بہت ہی اچھا ایلیبوریٹ کیا اور ہمیں سمجھایا. ہمارا پوڈ کاسٹ تھا یوتھ کے لیے, تاکہ وہ ایک پازیٹیو وے میں آگے بڑھ سکیں اور ڈپریشن کو ٹیکل کر سکیں. تو آج کا پوڈ کاسٹ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کی کوئی بھی کوشچن, آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو ڈسکرپشن میں ہم مفتی صاحب کی بھی آئی ڈی مینشن کر دیتے ہیں, میں اپنی بھی پرسنلی آئی ڈی مینشن کر دیتا ہوں. آپ کی آئی ڈی یا کچھ بھی آپ کا منظر عام پہ نہیں آئے گا, آپ کے کوشچن کا جواب ضرور دیا جائے گا. تو اللہ حافظ, ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں.